خاص طور پر منچلے نوجوان جو ہے وہ بازار میں چلے جاتے ہیں. جمعہ بازار, منگل بازار جو لگ گئے ہیں, اس سے بڑا فائدہ ہو گیا نوجوانوں کو, اور لڑکیوں کو بھی فائدہ ہو گیا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ختم, بازاروں میں جاؤ, اپنے لیے خود اپنی چوائس تلاش کر لو. ابھی اخبار میں آیا ہے, ابھی کچھ دن پہلے کے اخبار میں آیا کہ لاہور کی ایک عدالت میں چند نوجوان لڑکیوں نے آ کر جج کے سامنے یہ بیان دیا کہ ہم بالغ ہیں اور فقہ حنفی کی روح سے ہم اس بات کی حقدار ہیں کہ ہماری ان مردوں سے شادی کر دی جائے جن سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, ماں باپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, اور ہم ان لڑکوں سے شادیاں کرنا چاہتی ہیں. یہ ہمارے محبوب ہیں, ہم ان سے محبت کرتی ہیں. لہذا جج نے فقہ حنفی کی روح سے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ لڑکیاں اپنے اپنے محبوبوں کے ساتھ جا سکتی ہیں اور پولیس ان کو تنگ نہیں کر سکتی ہے. پولیس ان کو تنگ نہیں کر سکتی, ان کی مرضی جس کے ساتھ چلی جائے. کورٹ میرج کر دی گئی, عدالت کے اندر نکاح ہو گیا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پیارے ہونٹوں سے فرمایا تھا کہ لا نکاح الا بولی. دیکھو, ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں جب تک کہ لڑکی کا باپ, اگر باپ نہیں تو چچا تایا وغیرہ جو بھی ہے, اگر وہ بھی نہیں تو نانا دادا, وہ بھی نہیں تو ماموں وغیرہ پھپھا خالو جو بھی ہے, یہ سب کے سب ولی میں شمار ہوتے ہیں. اگر ولی نکاح میں نہیں تو وہ نکاح نہیں ہے, اور بغیر ولی کے نکاح کرانے والی زانیہ ہے, زانیہ ہے, زانیہ ہے. لیکن آپ کو بڑا افسوس ہوگا, خاص طور پر ہم اپنے حنفی بھائیوں کو تنقید نہیں کرتے. فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کنواری بھی ہے تو کیا ہو گیا, بالغ ہو گئی ہے, عدالت میں جائے اور کہہ دے کہ میں بالغ ہو گئی ہوں, اور جس سے چاہے نکاح کر لے. اور اس کی دلیل قرآن سے پکڑی ہے, اس کی دلیل قرآن سے پکڑی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن سے جو چاہے ہدایت بھی پالے, قرآن سے جو چاہے گمراہ بھی ہو جائے. کہتے ہیں قرآن نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ, عورت جس سے چاہے جس مرد سے چاہے نکاح کر لے. تو قرآن کی آیت دلیل ہے کہ عورت کو نکاح کا اختیار ہے, وہ جس سے چاہے نکاح کر لے. حالانکہ یہ شک ہے, یہ تہمت ہے, بہتان ہے, قرآن کے اوپر شکوک پھیلا جا رہے ہیں. قرآن کی آیت صاف صاف ان عورتوں کے بارے میں ہے جو مطلقہ ہوتے, جن کو ان کے مرد طلاق دے دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو اختیار دیا ہے. مطلقہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لے, دوسرا نکاح کر لے. اور بیوہ عورتوں کو یہ اختیار ہے قرآن مجید کی روح سے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لیں. لیکن کسی کنواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے. اور حدیث شریف کے اندر وضاحت کے ساتھ میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں, کوئی نکاح نہیں ہے. اور جس نے بغیر ولی کے نکاح کر لیا وہ زانیہ ہے. یہ حدیث شریف جو کہ بالکل صحیح حدیث ہے, اس کے مقابلے میں قیاس کو لے کر آئے اور قرآن کی وہ آیت لے کر آئے جو متعلقہ عورتوں کے لیے تھی. حالانکہ قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ کے اندر موجود ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرنا جب تک کہ مشرک مرد جو ہے مسلمان نہ ہو جائیں. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عورتیں کنواریاں جو ہیں ان کے پاس نکاحوں کے اختیار نہیں, ان کے نکاح کا اختیار ان کے ماں باپ کے پاس میں ہے. لیکن عدالت نے کیا کیا, فقہ حنفی کی روح سے فتویٰ دے دیا. در مختار, ہدایہ اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ بالغہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. کورٹ میرج جو آج موجود ہے دنیا کے اندر, یہ کہاں سے نکلی ہے؟ اس کو جو شرعی جواز مل گیا ہے یہ فقہ حنفی سے ملا ہے. لہذا جج نے کہہ دیا کہ جائیے نکاح کر لیجیے آپس میں, نکاح ہوگی ان کے آپس میں. آج ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں رہی. لڑکیاں جائیں منگل بازاروں میں, جمعہ بازاروں میں, تاریخ روڈ پر, پوری بازار میں, اور لڑکے بھی وہاں پر پہنچ جائیں اور آپس میں سیٹنگ کر کے نکاح کر لیا کریں. اور اگر نکاح بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم دل تو بہل جاتا ہے جی. بہت سے لڑکے دل بہلانے پہنچ جاتے ہیں. ایک حافظ صاحب ہمیں بھی لے کر گئے دفعہ, کہنے لگے میرے ساتھ جامع کے علاج چلو. بھائی کیا بات ہے, چلو تو صحیح, ہمیں نہیں پتا تھا, چلے گئے ساتھ میں. اب وہ حافظ صاحب جہاں سے گزرے ادھر بھی ایک ہاتھ مار دیں, ادھر بھی ایک ہاتھ مار دیں. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولا ہم جمعہ بازار اسی لیے آتے ہیں, ہم جامع کلاس کے بازار میں اسی لیے آتے ہیں. حافظ صاحب تھے ماشاء اللہ, فقہ حنفی والے تھے. یہ بھی خاص بات بتا دوں آپ کو, آج کل امریکہ میں امامت کر رہے ہیں, معلوم نہیں کتنوں کا بڑا غرق کریں گے. اور ہم نے کہا ہم بھی بازار میں جاتے ہیں, مگر بازار میں جاتے ہوئے وہ والا اس وقت پیش نظر رکھتے ہیں جب پیارے پیغمبر نے بازار میں دیکھا عورتیں اور مرد چل رہے ہیں اور ان کے بدن انجانے میں اتفاقاً آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر نے فرمایا یا معاشر النساء, مردوں سے نہیں فرمایا, عورتوں سے فرمایا, اے عورتوں کے گروہ,
یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم مردوں کے ساتھ چل رہی ہو، خبردار تمام عورتیں دیواروں کے ساتھ میں لگ کر چلیں۔ یہ آواز کیا عورتوں نے سنی، تمام بازار کے اندر بھگدڑ سی مچ گئی اور عورتیں سب کے سب دیواروں سے لگ گئی، جو دیواریں تھی دیواروں سے لگ کر عورتیں گئی۔ اور جب عورتیں گھروں پر پہنچی ہیں تو مسلمانوں ذرا کان کھول کر سنو، تمام عورتیں زخمی ہو چکی تھیں، جتنی بھی عورتیں بازار کے اندر تھیں وہ دیواروں سے اتنی رگڑ کھا کر چلی کہ سب کے پہلو زخمی ہو گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی مرض سے ہم ٹکرا نہ جائیں۔ کس قدر اللہ سے ڈرنے والی وہ عورتیں تھیں۔ اور آج کل کی عورتیں اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ بی بی ذرا سائڈ میں ہو جائے تو وہ آپ کو 10 باتیں بازار میں سنا دیں گی۔ اور مرد بھی ایسے، عورتیں بھی ایسے۔ یہ تھی مسلمان عورتیں کہ پیارے پیغمبر نے صرف اتنا کہا تھا کہ دیواروں سے لگ کر چلو تو وہ زخمی ہو گئی ساری کی ساری۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ان عورتوں کا اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحیح معنوں میں مومن تھی، جو صحیح معنوں میں مسلم تھی، صحیح معنوں میں قانت تھی، صحیح معنوں کے اندر خاشعات ساری کی ساری اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ تو ہماری ماں بہنیں قرآن و حدیث کی جو خلاف ہو گئی تو کیوں ہو گئی؟ ہم نے خود ہی ایسی کتابیں ان کو پڑھائیں، ان کو ایسے مسئلے بتائے، ایسی فقہ ہمارے یہاں مرتب کر لی گئی کہ جاؤ زبان ہوگی تو بھاگ لو گھر سے، محبوب تلاش کرو، بھاگ لو، کورٹ میرج ہو جائے گی، کوئی تم کو کہنے والا نہیں، شرعاً بھی تم اور قانوناً بھی تم کسی بھی اعتبار سے مجرم قرار نہیں پاؤ گی۔ لیکن جان رکھنا چاہیے کورٹ میرج کرنے والیوں کو اور فقہ حنفی کے تحت اس طرح بھاگ جانے والیوں کو کہ وہ اللہ کی مجرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا واضح الفاظ کے اندر کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں تو جو حنفی ہیں یا دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہ سب کے سب سیدھے سادے بھائی یہ مسئلہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب لوگ گھروں سے بھاگتے ہیں اور جب مفتیوں کے پاس جاتے ہیں تو بتاتے ہیں تمہارے لیے گنجائش ہے، ورنہ ہر گھر میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ باپ کی مرضی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ فقہ حنفی میں عمل پیرا ہو۔ لیکن وہ ایک موٹی سی بات جانتے ہیں، وہ موٹی سی بات اس لیے جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک پیارے نبی کا قول معتبر ہے، امام کا قول معتبر نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرما دیا، پیارے نبی کا قول معتبر ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا نکاح جب تک کہ ولی موجود نہ ہو، ولی کی رضا مندی موجود نہ ہو، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ہماری تیرہ بختی کہ ہم نے جان بوجھ کر قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا اور ایسے فتاووں کے پیچھے لگ گئے جن کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعتاً علماء کے اقوال ہیں بھی کہ کسی اور کے ہیں۔ ہم یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن و حدیث کے خلاف ایسی غلط بات کہہ سکتے ہوں گے، لیکن یہ ہم ضرور سوچ سکتے ہیں کہ ان فقہ کی کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہوگا، کسی دشمن اسلام نے اس کے اندر غلط باتیں شامل کر دی ہوں گی، یہ چیز ممکن ہے۔ ہر کتاب کے اندر سوائے قرآن مجید کے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ توریت کو دیکھ لو، اس میں کیا تحریف نہیں ہوئی؟ انجیل اللہ کی کتاب تھی، بدل کر رہ گئی۔ زبور اللہ کی کتاب تھی، تبدیل ہو گئی۔ احادیث کی کتابوں میں لوگوں نے موضوعات کو شامل کر دیا۔ اللہ رب العالمین محدثین پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل کرے جنہوں نے علم حدیث وضع کر دیے۔ ہمارے صاحب نے اس بات کو آسان کر دیا کہ ہم صحیح اور ضعیف حدیث کی چھان پھٹک کر لیا کریں، لیکن فقہ کی کتابوں کے اندر ایسی کوئی ہمارے لیے کسوٹی موجود نہیں جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ یہ قول واقعتاً ہمارے امام سے جو منسوب ہے یہ درست ہے بھی کہ نہیں، ان تک پہنچتا ہے بھی کہ نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں تو یہ آسانی ہے کہ اگر کوئی حدیث ہے تو راوی کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں تابعی سے، اور تابعی نے نبی صحابی سے، اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا، اور سب کے حالات کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر فقہ کی کتابوں کے اندر ایسی کوئی سند نہیں پائی جاتی کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کے فلاں شاگرد سے سنا، اس شاگرد نے فلاں شاگرد کو بتایا اور اس کے ذریعے میں کتاب والا لکھ رہا ہوں۔ فقہ کی ساری کتابیں اماموں کے دنیا سے چلے جانے کے 400-500 برس کے بعد لکھی گئی ہیں، ساری کتابیں جتنی بھی ہیں، اور کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو 1000 برس گزرنے کے بعد لکھی گئی ہیں، جیسے فتاوی عالمگیری جو ہے 1000 برس گزرنے کے بعد لکھی گئی ہے، اور بہشتی زیور تو ابھی 50 برس پہلے لکھی گئی ہے، لیکن اور ان کے اندر کوئی دلیل نہیں، اس میں یہ لکھ دیا بس جی امام نے فرمایا۔ بھائی امام نے اگر فرمایا تو سند پیش کرو کہ کس نے سنا امام سے، اور اس قول کی وہاں سے وہاں تک کی پوری سند بیان کرو تاکہ قول معتبر تو ہو کسی طرح۔ لہذا یہ احتمال ہے کہ ان کتابوں میں کسی دشمن اسلام نے اس قسم کی باتوں کو داخل کر دیا
کہ جناب اللہ کے پیارے پیغمبر تو فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا نکاح، لیکن وہاں یہ ہو سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر کورٹ میرج ہو رہی ہے۔ یہ کورٹ میرج جو ہے کھلا جنا ہے، اگر کسی سے سرزد ہو گیا ہے استغفار کرے، ولی کو راضی کرے اور دوبارہ نکاح پڑھوائے، ورنہ حرام کی زندگی گزارے سارے کے سارے۔ ہم اگر عذرو قرآن و حدیث یہ فتویٰ دے دیں کہ جناب اگر کسی نے اپنی عورت کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 نہیں 1 کہلاتی ہیں، تو اس پر ہمارے خلاف بڑا طوفان مچایا جاتا ہے کہ جی اہل حدیث میں حرام کاری پھیلا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہے کہ جناب بغیر ولی کے نکاح کروا رہے ہیں، بغیر ولی کے گھر سے بھاگ گئی ہے، مجرم ہے یہ۔ اس کے لیے تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کے مطابق کوڑوں کی سزا تھی، اگر شادی شدہ زنا کروائے تو اس کے لیے سنگسار کی سزا ہے، اور کنواری اگر بدکاری کروائے تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ اس کے لیے جناب آسانیاں ساری کی ساری، اور تہمتیں ساری کی ساری یہاں پر ہیں۔ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ باتیں غلط ہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو بھائیوں میری گفتگو کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد ان دونوں کے لیے قوانین اور طریقے سارے کے سارے وضع فرما دیے قرآن و حدیث کے اندر۔ نماز کے اندر جو طریقہ ہے وہ عورت اور مرد کا برابر ہے، کسی بھی معاملے میں اختلاف نہیں ہے۔ نماز میں اگر ہم نے رفع الیدین کرنا ہے تو عورتوں نے بھی رفع الیدین کرنا ہے، ہم نے آمین کہنی تو عورتوں نے بھی آمین کہنی ہے، لیکن عورتوں کی آواز کو اللہ رب العالمین نے چونکہ سطر بنایا ہے، لہذا ان کی آواز مردوں تک نہیں آنی چاہیے۔